رات کے سناٹے میں بادلوں کی گرج بھی سنائی نہیں دیتی تھی، بس ایک خوفناک خاموشی تھی جو روح کو منجمد کر رہی تھی۔ یہ خاموشی دراصل طوفان سے پہلے کا سکوت تھا۔ اس رات میں نے موت کو قریب سے دیکھا اور پھر بھی زندہ نہیں رہا۔ میں اور میرا دوست علی قریبی شہر سے ایک دوست کی شادی میں شرکت کے بعد موٹر سائیکل پر واپس آ رہے تھے۔ اچانک ہماری بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا اور ہمیں وہیں سنسان سڑک پر رکنا پڑا۔ اب کیا کریں؟ علی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ دیکھتے ہیں، شاید کوئی مدد مل جائے، میں نے کہا، اور ہم نے بائک کو سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دور ہمیں ایک پرانا ویران گھر نظر آیا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اور دروازے ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ صدیوں سے بند ہوں۔ یہ پرانا گھر بالکل ویرانہ پڑا ہوا تھا۔ گاؤں میں مشہور تھا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ اس گھر میں بھوت پریت رہتے ہیں اور جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ہمیں کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر سردی بڑھ رہی تھی اور ہمیں کسی جگہ پناہ لینی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اسی ویرانے میں رات گزاریں گے، صبح ہوتی ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ جیسے ہی ہم نے اس ویرانے گھر میں قدم رکھا، ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اندر بہت بدبو تھی، جیسے کوئی چیز سڑ رہی ہو۔ دیواروں پہ عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے اور ہر کونے میں جالے لٹک رہے تھے۔ ہم نے ایک کمرے میں بیٹھ کر آگ جلائی۔ علی اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا اور میں ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی، جیسے کوئی آہستہ چل رہا ہو۔ میں نے علی سے کہا، کیا تمہیں کچھ سنائی دیا؟ علی نے میری بات کو مذاق میں اڑایا اور کہا، یہ صرف تمہارا وہم ہے یار۔ لیکن میں جانتا تھا یہ میرا وہم نہیں تھا۔ دروازے کے قریب سے ایک سایہ گزرتا ہوا نظر آیا۔ اس کی آواز اب اور قریب آ چکی تھی۔ اچانک زوردار ہوا کا جھونکا آیا اور آگ بجھ گئی۔ کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ اسی لمحے علی کی چیخ نکلی، یہاں کوئی ہے! میں نے علی کے ہاتھ کو پکڑا لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ علی کانپتے ہوئے بولا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن میں نے محسوس کیا ہے۔ علی کے ہاتھ میں کوئی سخت چیز موجود تھی۔ میں نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور لائٹ جلائی۔ جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ علی کا ہاتھ ایک لمبی، پتلی اور سفید چیز نے پکڑ رکھا تھا جس پر لمبے ناخن تھے۔ اس کی انگلیاں لمبی اور ہڈی کی طرح مڑی ہوئی تھیں۔ اس چیز کا سایہ علی کے اوپر کھڑا تھا اور اس کا چہرہ انسانی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی، سیاہ اور گہری تھیں۔ اس نے علی کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر پاتا، علی کا جسم لرزنے لگا اور اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں۔ جو کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن اس کے گلے سے صرف ایک خوفناک سسکی نکلی۔ میں خوف سے چیخا اور بھاگا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا لیکن باہر کا منظر دیکھ کر میری سانسیں رک گئیں۔ پورا ویرانہ زندہ ہو چکا تھا۔ دیواریں ہل رہی تھیں اور فرش پہ خون کی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ درختوں کی شاخیں مڑ کر مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ اسی ہی لمحے علی کا جسم ہوا میں بلند ہو گیا اور اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ ایک لمبی سیاہ پرچھائی میرے سامنے آئی اور اس نے میرے سامنے ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مجھے اپنے اندر کھینچ رہی ہو۔ میں نے چیخنا شروع کیا لیکن میری آواز میرے گلے میں ہی اٹک گئی۔ مجھے لگا جیسے میرے جسم جل رہا ہو اور پھر سب کچھ تاریک ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کے بستر پہ تھا۔ میرا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا
میں نے فون اٹھایا اور علی کو کال کی لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ میں پریشان ہو کر اس کے گھر گیا اور جب میں اس کے کمرے میں پہنچا تو وہاں ایک خالی بستر پڑا ہوا تھا۔ اس کے والدین نے بتایا کہ وہ کل رات سے لاپتہ ہے۔ پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ وہ کل رات میرے ساتھ تھا بائیک پر ویرانے کی طرف، اور پھر میرے کمرے کی دیواروں پر وہی عجیب و غریب نشانات بننے شروع ہو گئے جو میں نے اس ویرانے میں دیکھے تھے، اور میں نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میرے قریب کھڑا ہوا ہے۔